راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر اور آپ سبھی کا بہت ہی پسندیدہ پروگرام راہ زندگی لے کر حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ سدا ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور دوسروں کی زندگی میں بھی محبتیں بانٹنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آمین۔ سامعین، ہمیں خوبصورتی بہت بھاتی ہے، اور کچھ بھی خریدنے چلے جائیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خوب سے خوب تر ہی ہمیں ملے، اور ہم کہتے ہیں کہ پیسے جتنے مرضی لگ جائیں لیکن چیز اچھی ہونی چاہیے، اور وہ چیز جب تک خوبصورت رہتی ہے، اچھی کارکردگی دکھاتی رہتی ہے تو ہم اسے پسند کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنی اصلی شکل کھونا شروع کر دیتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں، وہ کچرے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ اور انسانوں کے معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان عروج پر ہوتے ہیں تو اس کے بڑے سارے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے پاس سے دولت چلی جاتی ہے تو اس کے اپنے بھی منہ موڑ جاتے ہیں۔ کوئی انسان تندرست و توانا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے بچے بھی اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کوئی شخص بری لت کا شکار ہو گیا ہے تو لوگ اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ تنہائی کا مارا شخص پریشان حال ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن سامعین، خداوند یسوع مسیح ناصری ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جنہوں نے معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگوں سے محبت کی، اور وجہ یہ تھی کہ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی بنی نوع انسان کی بحالی تھا، یہ ان کا ٹارگٹ تھا۔ اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بحال کریں، معاشرے کے بے بس بے کس لوگوں کا سہارا بنے، تو میرے خیال میں ہمیں اپنے ٹارگٹس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد ہے ہم انسانیت کی خدمت کریں، تو پھر بے بس پریشان حال لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی مختلف معاملات میں حوصلہ افزائی کرنا ہمارے لیے شرمندگی کا نہیں بلکہ فخر کا اور شادمانی کا باعث ہوگا۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت و رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس مل کر سنتے ہیں۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور جب ہماری لبوں سے ہر وقت خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کے الفاظ جاری ہوتے ہیں تو ہمارے باطن میں بھی ایک عجیب قسم کی شادمانی ہوتی ہے، پھر چاہے ہمارے ارد گرد کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ تو آئیے ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، مل کر آج کا بابرکت حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ تیرا رب میرا رب سوتا نہیں، سو جائے ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ تیرا رب میرا رب سوتا نہیں، سو جائے ایسا کبھی ہوتا سورج کی گرمی جلاتی نہیں، سارے گا ماں
سوتا نہیں، سو جائے ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ ہم پہ تیری وفا کا سایہ رہا، سارے گا ماں پا دھا نی رے سا نی دھا پا۔ ہم پہ تیری وفا کا سایہ رہا، ہر سفر میں تیرا ہاتھ ہم پہ رہا، ہر سفر میں تیرا ہاتھ ہم پہ رہا۔ تیرا رب میرا رب سوتا نہیں، سو جائے ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ سنا ہم نے آج کا ہمدیہ گیت، اور ابھی وقت ہوا جاتا ہے آپ کے خطوط اور SMS کو پروگرام میں شامل کرنے کا، لیکن اس سے پہلے آپ پروگرام راہ زندگی کے پتے کو نوٹ فرما لیجئے تاکہ آپ ہم سے رابطہ کر سکیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نواز سکیں۔ آپ ہمیں خط بھیجیے گا، آپ پوسٹل ایڈریس استعمال کریں گے، پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کیجیے گا، واٹس ایپ پر کال کیجیے گا، میسج کیجیے گا۔ اس کے لیے نمبر ہے 031674775655۔ فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز۔ منتظر ہیں آپ کے رابطے کے۔ ابھی بھی میرے پاس میسج موجود ہے، لکھنے والے ہیں مہر عبدالستار سلفی صاحب، اور آپ نے میسج بھیجا ہے ننکانہ صاحب سے۔ کہتے ہیں کہ جوشوا جی کی میزبانی میں پروگرام سنا، بہت پسند آیا، خصوصی طور پر سلسلہ قدرت کے کرشمے بہت اچھا لگا آپ کو، اور موسیقی کا انتخاب بھی آپ نے کہا کہ خوب رہا۔ بہت شکریہ آپ کا مہر عبدالستار سلفی صاحب، آپ کے اس خوبصورت میسج کے لیے۔ سنگت ریڈیو لسنرز کلب سے ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا، سبھی سلسلے مجھے خوب پسند آئے، اور آپ اپنے فیورٹ سیگمنٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ ڈرامہ چراغیرہ بہت ہی معلوماتی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب کہ آپ نے پروگرام میں اپنے میسج کو بھیجا، اور ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ پروگرام آپ کی پسندیدگی کا باعث بنا۔ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آپ مستقبل میں بھی اسی طرح سے جاری رکھیں۔ ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جوشوا جی کی میزبانی میں پروگرام سنا، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے باتیں بہت ہی عمدہ تھی، بہت پسند آئی۔ شکریہ آپ کا ظفر اقبال صاحب۔ اسد مراد صاحب جو کہ سینئر نائب صدر ہیں URLO کے، آپ نے پروگرام سنا اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے ابتدائی گفتگو بہت خوب لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے بہت برکت ملی۔ خطوط اور SMS کے سلسلے کو آپ نے بہت انجوائے کیا، اور کہتے ہیں کہ قدرت کے کرشمے میں مجھے سبز چائے کے بارے میں ڈھیر ساری معلومات حاصل ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب پروگرام کو باقاعدگی سے سننے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میسج کی صورت میں باقاعدگی سے راہ زندگی کا حصہ بننے کا۔ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آپ اسی طرح سے جاری رکھیں۔ علی رضا صاحب میسج لکھتے ہیں بہاون نگر ریڈیو لسنرز کلب سے، پروگرام سنا ہے آپ نے عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں، اور کہتے ہیں کہ بڑی ہی اچھی باتوں سے، دعاؤں سے پروگرام کا آغاز کیا گیا، تلاوت کلام مقدس سے برکت ملی، سبھی سلسلوں کو آپ نے خوب انجوائے کیا، اور کہتے ہیں کہ سرائی کی ڈرامہ مجھے بڑا پسند آیا، موسیقی کا انتخاب بھی اچھا لگا۔ بہت شکریہ آپ کا علی رضا صاحب۔ تو آپ سبھی سامعین کا بہت شکریہ پروگرام میں میسیجز بھیجنے کے لیے اور پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ دیگر سبھی سامعین بھی پروگرام میں ضروری طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں، یہ ہمارے لیے خوشی اور تقویت کا باعث ہوگا۔ تو آئیے سامعین ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں ڈرامہ چراغ راہ۔ اور ان دنوں چونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے ڈرامہ سن رہے ہیں، تو آج اسی کڑی کے تیسرے حصے کو ہم سنیں گے۔ آئیے پھر مل کر قسط نمبر 3 کو سنتے ہیں۔
خدا تعالیٰ ایک ایسی ہستی کو دنیا میں لایا جو خود گناہ سے پاک تھی، اور اس ہستی کا نام ہے یسوع المسیح۔ وقت آنے پر خدا تعالیٰ نے مریم کو، جو ابھی تک کنواری تھی، فرشتے کی معرفت پیغام دیا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا۔ یہ خبر مریم کے منگیتر یوسف کو بھی دی گئی، جو بعد میں خدا تعالیٰ کی مرضی سے مریم کو اپنے گھر لے آیا اور اسے اس وقت تک نہ جانا جب تک اس کے بیٹا پیدا نہ ہوا۔ اس وقت کی رومی حکومت کے حکم پر یوسف کو مریم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے آبائی وطن بیت لحم جانا پڑا۔ اس وقت مریم کے ماں بننے کے دن بھی قریب تھے۔ لوگوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے وہاں رات بسر کرنے کے لیے انہیں ایک جانوروں کے باندھے جانے کی حویلی میں جگہ ملی۔ وہاں پہنچتے ہی مریم کے بیٹا پیدا ہونے کا وقت بھی آ پہنچا۔ اوہ خدایا، کس گھڑی یہ وقت آیا ہے۔ خدا کرے یہ رات آرام سے کٹ جائے۔ یوسف بھائی، دایا تمہاری بیوی کے پاس ہے، گھبرانے کی اب کوئی بات نہیں۔ میں تمہارا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ شکر گزاری کی اس میں کیا بات ہے؟ اس حالت میں مدد کرنا تو میرا فرض تھا۔ او، بچے کی آواز! ارے یوسف، بچہ! آواز سن رہے ہو نا؟ تمہیں مبارک ہو یوسف، یوسف تمہیں مبارک ہو۔ اسی رات بیت لحم سے باہر میدان میں کچھ چرواہے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ آج رات سخت سردی ہے بھائی ابنیر، میدان میں بھیڑیں بھی جڑی بیٹھی ہیں۔ روبن، میدان کی پچھلی طرف بھی چکر لگاؤ، کوئی بھیڑیا ہی نہ آ جائے۔ بھائی ایسی ادھر ہی ہے، میں تو ذرا آگ تاپنے آ گیا تھا۔ ہاتھ سن ہو رہے ہیں۔ ایوب اور شامو سو رہے ہیں کیا؟ بڑے سکڑے بیٹھے ہیں۔ بھائی ابنیر، روبن، وہ دیکھو آسمان پر کتنی روشنی ہو رہی ہے۔ یہ روشنی تو ہماری طرف آ رہی ہے، پورا میدان روشن ہو رہا ہے۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھو اوپر، یہ سفید لباس والا کون ہے؟ چلو بھاگے۔ ڈرو نہیں، میں خداون کا فرشتہ ہوں۔ فرشتہ؟ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ سنو، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداون، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور ایک دم اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ شامو، فرشتے نے داؤد کے شہر ہی کا ذکر کیا تھا نا؟ ہاں بھائی، داؤد کا شہر بیت لحم ہی تو ہے۔ یہ تو ہمارا گاؤں ہی ہے۔ لیکن یہ بچہ ہوگا کہاں بھائی؟ فرشتے نے کہا تھا کہ تم اسے چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ بچہ تو تبھی چرنی میں رکھا جا سکتا ہے اگر کوئی جانوروں کے ساتھ رہتا ہو اور اس کے پاس کوئی اور جگہ نہ ہو۔ اس طرح تو کوئی بے گھر مسافر ہی ہو سکتا ہے بھائی۔ بہت خوب، مسافر تو سرائے میں ٹھہرتے ہیں، چلو چل کر پتہ کرتے ہیں۔ شامو، تم یسی کے ساتھ یہیں رہو، ہم دیکھ کر آتے ہیں۔ کون ہے؟ دایا؟ جی یوسف بھائی۔ ذرا دیکھنا کون ہے باہر جانے سے پہلے۔ بھائی، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ بہن، یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج رات؟
हाँ हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हम उस बच्चे को देखना चाहते हैं। कौन है दाया बहन? जी कुछ आदमी है, बच्चे को देखना चाहते हैं। आदमी है? बच्चे को देखना चाहते हैं? लेकिन इन्हें कैसे पता चला? भाई कौन हो तुम? भाई हम इसी गांव के चरवाहे हैं, बच्चे की पैदाइश की खबर सुनकर यहाँ आए हैं। इस बहन ने हमें बताया है कि बच्चा यहीं पैदा हुआ है। हाँ हाँ, यहीं पैदा हुआ है। क्या हम बच्चे को देख सकते हैं? हमें एक फरिश्ता ने आसमान पर देख लीजिए ना यूसुफ भाई, हमारे गांव के हैं ये लोग। तो आ जाओ भाई, अंदर अंदर आ जाओ। ये है बच्चा इस चरनी में, लो देख लो इसे। अच्छा तो ये है बच्चा। आज रात ही पैदा हुआ है ना? हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही पैदा हुआ है। लेकिन बच्चे के पैदा होने की खबर तुम्हें कैसे मिली? भाई हम सब मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, एकदम हमारे गिर्द चमकदार रोशनी हो गई, सारा मैदान रोशन हो गया। उसी वक्त एक फरिश्ता हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ। फरिश्ता? हाँ फरिश्ता, और उसी ने हमें ये खुशखबरी सुनाई है। भाई तुम कुछ सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ये बच्चा तो आम बच्चों की तरह का है। लेकिन पैदाइश की खबर तो हमें फरिश्ते ने दी है ना? हाँ, फरिश्ते को तो हमने अपनी आंखों से देखा है और उसका पैगाम भी सुना है। आओ यूब, चलते हैं और लोगों को बताते हैं ये माजरा। भाई आपकी मेहरबानी, आपने हमें बच्चे को देखने दिया। अब हम चलते हैं। चलो। आहा आहा, मेरा बेटा चुप कर जाएगा। चुप कर जाओ ना बेटे। सरताज यूसुफ। हाँ मरियम, बताओ क्या बात है? सरताज, यसु को पैदा हुए 40 दिन हो गए हैं, हमें उसे लेकर यरूशलेम जाना होगा। हाँ हाँ, पिलोठा जो हुआ, शरीयत के मुताबिक तुम्हारा यरूशलेम इबादतगाह में जाना और बच्चे का खुदा के हुजूर पेश किया जाना जरूरी है। तो फिर कब चलेंगे हम? कल सुबह ही क्यों न चले जाएं? 6 मील का तो फासला है, जल्दी पहुंच जाएंगे यरूशलेम। तो फिर मैं तैयारी करूं? हाँ जरूर। सरताज, हमें वहां कुर्बानी भी तो चढ़ानी होगी। हाँ मुझे याद है, मैं बाजार जा रहा हूं, कुमरियों का जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लेता आऊंगा। ड्रामा चिरागेरा हम सुन रहे थे और खुदावन यसु मसीह की पैदाइश की खबर चरवाहों को, जो कि माशरे के बड़े आम से लोग थे, पहुंचाई गई और उन्होंने उस खबर को सुनकर जाकर खुद यसु मसीह नासरी को देखा और उसके बारे में मशहूर किया। तो इससे हमें पता चलता है कि खुदा की नजर में हर एक इंसान की बहुत ज्यादा अहमियत है और हम खुदा की नजर में बहुत ही कीमती हैं। तो आइए सामईन, अभी सुनते हैं सिलसिला आईना, जिसमें आज सुकून और हंगामा आराई दोनों खुद को साबित करने के लिए बड़े जोरों शोर से दलाइल दे रहे हैं अपने अपने हक में। तो इन दोनों की नोकझोंक को सुनते हैं और इस सिलसिले से मिलकर लुत्फानंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? अरे ये कैसा शोर है और किस चीज की आवाज है? सुकून भैया, ये बर्तन टूटने की आवाज है। कौन तोड़ रहा है ये बर्तन? मेरे अलावा और कौन ये कारनामा अंजाम दे सकता है?
یہ کارنامہ نہیں ہے ہنگامہ آرائی، بلکہ سراسر بیوقوفی ہے۔ پگلا کہیں کا، یہ بیوقوفی نہیں، زندگی ہے زندگی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک چیا کرتے ہیں۔ یہ کیا زندہ دلی کو شور شرابے سے مکس کر رہی ہو تم؟ اوہو بھئی، کس دنیا میں رہتے ہو سکون بھیا؟ یہ زمانہ مکسنگ بلکہ ری مکسنگ کا زمانہ ہے۔ ہنگامہ آرائی، ایک بات غور سے سنو، یہ جو ری مکسنگ ہے نا، جعل سازی ہے، جعل سازی، اور جعل سازی اخلاقاً جرم ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جرم ہے؟ بھئی یہ تو تخلیقی عمل ہے اور اسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ارے ہنگامہ آرائی، چند نہ سمجھ لوگوں کی پسند کو بہت سارے لوگوں پر مت ڈالو۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ واہ بھئی واہ، میں تمہاری نوکرانی ہوں، تمہارے حکم کی پابند رہوں، میں جو دل میں آئے گا کروں گی۔ اچھا، پلیز بس کیجیے، یہ جو چاہے کرو، لیکن یہاں پر شور شرابہ مت کرو۔ سکون، اگر میں شور غل نہ کروں تو کوئی میری بات ہی نہیں سنتا۔ یاد رکھو ہنگامہ آرائی، خاموشی قدرت کی ماں ہے، اور بات اس وقت دھیان سے سنی جاتی ہے جب مکمل خاموشی ہو۔ مکمل خاموشی ہو؟ تو پھر تم یوں کرو، مکمل خاموشی حاصل کرنے کے لیے جنگلوں اور بیابانوں میں چلے جاؤ، وہیں ہوتی ہے مکمل خاموشی۔ ہاں ہنگامہ آرائی، تم ٹھیک کہتی ہو، میرا ایک بسیرا وہاں پر بھی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے میرے بارے میں کہا تھا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے باغتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا۔ لگ رہا ہے یہ شعر تم نے میرے خلاف پڑھا ہے اور مجھے تیش دلایا ہے، اس لیے اپنی یہ بک بک جو ہے نا یہ بند کرو، مجھے نہیں اچھی لگتی۔ ہنگامہ آرائی، آخر اتر آئی ہو نا اوچھے پن پر۔ ہاں اتر آئی ہوں اوچھے پن پر، اور یہی میرا اصلی روپ ہے، میں سب کو بے سکون کر کے رکھ دوں گی۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ مجھے؟ میری ایک بات غور سے سن لو ہنگامہ آرائی، میرے ہوتے ہوئے تم میرے طلبگاروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بڑی بھول ہے تمہیں، جب میں آتی ہوں نا تو بڑے بڑے سمجھداروں اور عقل مندوں کو غصے کی مہ پلا کر پاگل کر دیتی ہوں۔ ارے جا، تو اور تمہارا غصہ اس ابلتی ہوئی ہنڈیا کی طرح ہے جو اپنے ہی کنارے جلاتی ہے۔ میں صرف اپنے ہی کنارے نہیں جلاتی، دوسروں کو بھی جلانا آتا ہے مجھے، اور تمہیں بھی درست کر کے رکھ دوں گی، تمہارے ساتھ ساتھ باقی سب کا سکون بھی برباد کر دوں گی۔ بچنا چاہو تو بچ جاؤ، آ رہی ہوں میں، اور ہو سکتا ہے میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ سن لیا ہم نے۔ سامعین، ابھی وقت ہے سلسلہ موسیقی سننے کا، تو آئیے پھر انجوائے کریں آج کا موسیقی کا خوبصورت سا ٹریک۔ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری،
की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे सामाइन सिलसिला मौसीकी हम सुन रहे थे और प्रोग्राम के आगाज में हमारी बात हो रही थी माशरे के रद्द किए हुए लोगों के बारे में। कोशिश करें कि जहां तक मुमकिन हो माशरे के परेशान हाल लोगों के साथ हमारी गुफ्तगू के वसीले से, हमारे कामों के वसीले से हम उनके लिए बरकत का और तकवीयत का बायस बने और फिर हमारे कामों से सारी इज्जत और जलाल खुदा के नाम को मिले, उसी के नाम की तमजीद हो। आइए अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पर अपने सरों को खुदा ताला की हुजूर झुकाएं और मिलकर करें दुआ। खुदावंद पाक खुदा, आपकी लासानी मोहब्बत के लिए आपकी शुक्रगुजारी हो। आपसे इल्तिजा करते हैं हमें तौफीक बख्श दीजिए कि हम जहाँ कहीं जाएं, जिन भी लोगों से मिले, हम अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से उनके लिए बरकत का बायस बने, उनकी परेशानी को खत्म करने और उनके अंदर एक नई उम्मीद भरने का सबब बने। अपने सभी सामईन के लिए आपसे इल्तिजा करते हैं जितने भी लोग मायूसी और परेशानी का शिकार हैं, खुदावन आपका रूहुल कुद्स उनके दिलों में उम्मीद की नई किरण को जगा दे और उनके दिलों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए, अपनी बरकत को इनकी जिंदगियों में जारी कर दीजिए। आपका कवी हाथ इनके खानदानों के ऊपर बढ़ा रहे। हमारी इल्तिजा को कबूल कीजिए। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सामईन, अभी उज़्मा यूनुस को प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।